وسلم کی زبان مبارک میں اتنی مٹھاس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کافر سے بھی کلام فرمایا کرتے تھے تو وہ حضور کا کلمہ پڑھنے کے بغیر اپنے گھر نہیں جایا کرتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ مکہ شریف میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے تو پہلے آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ شریف میں آیا کرتے تھے اور ان کے جو دوست تھے وہ بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے ان کے دوست تھے۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دفعہ آئے مکہ المکرمہ میں، تو ابو جہل کہنے لگا اے طفیل ذرا بات سننا ذرا یار، کہ تو مکے میں آتا ہے، ہمارا دوست ہے، تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو ہر بات سے آگاہ کریں کہ مکہ شریف میں کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے، کیسے لوگوں سے ملنا ہے، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہنے لگا اے طفیل، مکہ شریف میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن تو اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ نہ ہو کہ تو اس کے قریب جائے اور تو ان کا چہرہ دیکھ لے یا ان کی باتیں سن لے، تو یہ نہ ہو کہ ان کا جادو تیرے اوپر بھی ہو جائے اور تو کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو جائے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میاں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں دیکھوں گا، نہ ان کی بات سنوں گا، جہاں وہ کھڑے ہوں گے میں ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں تجارت کی نیت سے کہیں جا رہا تھا تو میرا گزر خانہ کعبہ کے قریب سے ہوا، تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کے نا پھر میں جایا کرتا تھا، کسی سے بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اپنے کانوں میں روئی رکھیا کرتا تھا تاکہ اللہ کے نبی کی بات کی آواز جو ہے وہ میرے کانوں میں نہ آ جائے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جب گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو حاضر نے گرامی قدر وہ کیسا پرکیف منظر ہوگا کہ جب والضحیٰ کے چہرے والا نبی والضحیٰ سورت کی تلاوت کر رہا ہوگا، وہ کیسا پھر منظر ہوگا کہ یاسین کے چہرے والا نبی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوگا، وہ پھر کیسا منظر ہوگا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں تو روئی تھی، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو ان کی تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں آ گئی۔ جب ان کی تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں آئی تو میرے قدم وہی رک گئے، قدم وہی جم گئے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک میں کلام پاک سنتا رہا جتنی دیر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا، دوسرا دن ہوا پھر میں وہی آ گیا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر
اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، میں پھر ان کی تلاوت سننے لگ گیا۔ فرماتے ہیں دوسرا دن بھی گزر گیا، جب تیسرا دن آیا نا، میں نے آ کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی آ کے بیٹھ کے اللہ رب العزت کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو میں سنتا رہ گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت مکمل کر کے گھر کو جانے لگے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب میں آقا کے پیچھے جا رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر مبارک کے دروازے کے قریب پہنچے تھے، تو میں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے بڑے بڑے کافروں سے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ تو کافر ہے نا، ان کی سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے، لیکن جب میں آپ کا قرآن سنتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔